بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمازٍ مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورۃ قلم میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں جو تانے دینے والے، جو باتیں ادھر کی ادھر کرنے والے، ادھر کی ادھر لگانے والے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اگر یہ اس سے توبہ نہ کریں تو پھر یہ میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ کون سے لوگ؟ ہمازٍ مشاء بنمیم، فرمایا بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ ایسا بندہ جو تانے دینے والا ہو، ایسا بندہ جو بات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چگلی لگانے والا ہو، معاشرے میں سب سے خطرناک بندہ وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا شیطان وہ ہوتا ہے جو ادھر کی ادھر لگانے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا اور لوگوں کو آپس میں لڑانے والا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا کہ اس کے تو اصل باپ میں ہی کمی ہے، یہ تو اپنے اصلی باپ کا ہی نہیں ہے ایسا بندہ۔ کیسا بندہ؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس سے استدلال کیا، فرماتے ہیں کہ ولد الزنا جو ہے، یعنی حرام زادہ جو ہے، فرمایا یہ بات چھپاتا نہیں ہے، یہ بات جیسے ہی سنے ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کا یہ استدلال ہے، اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ حرام زادہ ہے، وہ حرامی ہے، اس کی اصل میں ہی نقص ہے کوئی، یہ اصلی باپ کا نہیں ہے۔ کون سا بندہ؟ جو ادھر کی ادھر لگانے والا، جو لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، جو چگل خور ہے، چگلیاں کرنے والا۔ فرمایا تو اس کا بات نہ چھپانا چگلی کھانے کو لازم ہے، اور چگلی کرنے والا ولد الزنا ہونے پر دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اپنے اصلی باپ کا نہیں ہے، یہ حرام زادہ ہے جو بندہ ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی دیکھ لے، اگر تیرے اندر یہ بری عادت آ گئی ہے تو چھوڑ دے اس بری عادت کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے پھر حرامی کہنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری کرتوتوں کی وجہ سے لوگ تجھے شیطان کہنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری کرتوتوں کی وجہ سے لوگ تجھے منافق کہنا شروع کر دیں۔ میرے مسلمان بھائی غور کر لے، توجہ کر لے، دیکھ لے کتنی زندگی تو نے ایسے گزار دی، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 40 سال، 60 سال، کتنی زندگی ادھر کی ادھر لگاتے گزار دی تو نے۔ آج توبہ کر لے، اس بات کو چھوڑ دے، اس بری عادت کو چھوڑ دے، شیطانیاں کرنی چھوڑ دے میرے مسلمان بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جو لوگوں کے منہ پر تو اور ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے، بدیاں کرے۔ کہیں ایسا ہے تو میرے مسلمان بھائی تو توبہ کر لے، توبہ کر لے ان باتوں سے، توبہ کر لے، ورنہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ لومازہ سے مراد چگل خور ہے۔ سورۃ لہب میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے حمالۃ الحطب، فرماتا ہے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی،
یہ ایک قول کے مطابق ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب چغل خور تھی، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے یہاں کی باتیں وہاں بتاتی تھی۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان مائیں بہنیں بھی ذرا غور کریں، توجہ کریں، کہیں میری مسلمان ماؤں بہنوں کے اندر بھی یہ والی گندی بات تو نہیں آ گئی، گندی عادت تو نہیں آ گئی کہ ادھر کی ادھر لگاتی تو نہیں پھرتی، کہیں ادھر کی ادھر لگانے والی اگر ہیں تو سوچ لیں، پھر دیکھ لیں پھر رب کیا فرما رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں چغلی کو لکڑی اس لیے کہا گیا کیونکہ چغلی بھی لوگوں کے درمیان اسی طرح عداوت پھیلاتی ہے جس طرح لکڑی آگ پھیلاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، غور کر لے ذرا، توجہ کر لے ذرا، ادھر کی ادھر لگانا بہت بری بات ہے۔ فسادی اللہ نے اس کو کہا، زمین میں فساد پھیلانے والا رب نے اس کو کہا، سب سے برا بندہ اللہ نے اس بندے کو کہا، اور خرابی ہے اس کے لیے، یہ اللہ رب نے فرمایا۔ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان مائیں بہنیں، اگر کسی میں بھی یہ عیب ہے، یہ بات ہے تو توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے سورۃ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر انہوں نے ان سے دغا کیا تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ آپ علیہ السلام کو مجنون کہتی تھی، اور حضرت سیدنا لوط علی نبی جنا علیہ السلام کی بیوی وائلہ، یعنی وائلہ نے آپ علیہ السلام کی قوم کو آپ علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیا تھا، چغلی کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ یہ بھی اسی طرح کہتی تھی، یہ بھی مجنون کہتی تھی، یہ بھی ادھر کی ادھر لگانے والی تھی۔ فرمایا کہ مہمانوں کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ وہ ان سے اپنے ایجاد کردہ گندے فعل کا ارادہ کریں، حتیٰ کہ انہیں عبرتناک عذاب کے ساتھ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا، میری مسلمان بہنیں بھی غور کریں ذرا، عورتیں یہ دیکھیں، عورت تھی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن چغلی کرنے والی تھی، لیکن یہ مجنون کہنے والی تھی، اپنے خامند کو برا کہنے والی تھی۔ میری مسلمان مائیں بہنیں ذرا غور کریں، ذرا توجہ کریں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، آپ نے آپ کی راز کی بات نہ رکھی، راز کی بات دوسروں کو بتائی تو اللہ نے اس کو بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا۔ وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں سوچیں ذرا، دیکھیں ذرا، کہیں اپنے خامد، اپنے شوہر کو برا بھلا تو نہیں کہتی، برا بھلا کہتی ہیں تو سوچ لیجئے دردناک عذاب سے اللہ ہلاک کر دے گا۔ اگر میری مائیں بہنیں اپنے خامد کا راز نہیں رکھتی تو پھر بھی سوچ لیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق نمام کی بجائے قطات ہے، اور قطات بھی چغل خور کو کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق نمام وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو باتیں کر رہے ہوں، پھر لوگوں کے سامنے ان کی چغلی کرے، اور قطات وہ ہے جو لوگوں کی باتیں ان کی لا علمی میں سن کر آگے پھیلائے۔ یہ دونوں جہنمی ہیں۔ میرے مسلمان بھائی کہیں ایسا تو نہیں دوسرے لوگوں کی باتیں چوری چوری سن کر آگے پھیلائے؟ دو لوگ آپس میں راز کی کوئی بات کر رہے ہوں تو چپکے چپکے اس کی باتیں سن کر دوسرے لوگوں کو آگے بتانا شروع کر دیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو سن لے، میرے محبوب نے فرمایا جنت نہیں جائے گا، ایسا بندہ جنت نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بندہ۔ میرے مسلمان بھائی غور کر لے، میری مسلمان مائیں بہنیں بھی
توجہ کر لیں ذرا، ادھر کی ادھر لگاتے پھرنا عورتوں کی زیادہ عادت ہوتی ہے، عورتوں کے اندر یہ زیادہ خصلت ہوتی ہے چغل خوری کرنے کی، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا۔ نانا میری مسلمان مائیں بہنیں توجہ کر لیں، غور کر لیں، میرے نبی نے فرما دیا، میرے محبوب نے فرما دیا کہ وہ جنت نہیں جائے گا، ایسا انسان جنت نہیں جا سکتا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسی دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ فرمایا ہاں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کون سی بات؟ فرمایا ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چغلی کرتا تھا۔ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان ماں بہن ذرا غور کر لے، چغلی کرنے والے کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اگر تو بھی چغل خور ہے، اگر تو بھی چغل خوری کرتا ہے میرے مسلمان بھائی، تیری عمر 20 سال 50 سال 60 سال گزر گئی تو چھوڑ دے اس بری عادت کو، ورنہ رب فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ بات ایسا کام حلالی بندہ نہیں کر سکتا، حرام زادہ ہوتا ہے جو بندہ ایسے چغل خوریاں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے۔ سوچ لے خود میرے مسلمان بھائی، اگر تو لوگوں کے زبان پر حرام زادہ آنا چاہتا ہے، لوگوں کی زبان پر اگر تو شیطان آنا چاہتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے۔ اگر اس بات کو چھوڑ دے گا، اگر چغل خوری کو چھوڑ دے گا تو لوگ تیری عزت بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں بھی تجھے مقام مل جائے گا، کیونکہ اپنی باتوں سے تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ان میں ایک بندہ چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو چغل خوری سے بچائے، چغلی کرنے والے بندے سے بھی بچائے۔ چغلی کرنے والے کو شیطان بھی کہا گیا، فسادی بھی رب نے کہا، شیطان بھی رب نے کہا، حرامی بھی رب نے کہا۔ اور کیا سننا چاہتا ہے میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان ماں بہن ذرا غور کر، اگر تو بھی چغل خور ہے تو توبہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔